ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، بہت بڑا رئیس تھا۔ ایک اور دوسرے بادشاہ نے، اس کا نام مکران شاہ تھا، اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی۔ جب ایران کے اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا نا، تو یہ جو مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے، بڑے خوبصورت تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اب جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کی فوجیں کچھ بھاگ گئیں۔ اب اس نے نا جان چھڑائی، بہت بڑا قلعہ تھا، قلعے ہوتے تھے، چھوٹی اینٹ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی، اور آپ نے دیکھے ہوں گے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بادشاہ۔ اب وہ خفیہ اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی، بادشاہوں نے بنایا ہوتا تھا کہ جب ہم نے بھاگنا ہے، اگر بھاگنا پڑا تو چھپنا کہاں ہے، وہ پہلے سے ہی رستہ تیار کر کے رکھتے تھے۔ اس نے وہ قلعہ بنایا ہوا تو چھپنے کے لیے چھپ گیا۔ اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدوجہد کی، سخت کہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا، یہ باہر نکلے، لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملا۔ اس بادشاہ کی شہزادی چھت پہ چڑھی، مکران شاہ حسین و جمیل خوبصورت نوجوان اور شہزادہ، نظر پڑی تو عورت تھی، مائل ہو گئی۔ اس نے پیغام دیا، رکا لکھ کے بھیجا، کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا، اس لیے کہ باپ تو میرا اب کمزور ہو ہی گیا ہے، اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے جاہ و جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے۔ میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں۔ اب بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی، اس نے کہا میں تیار ہوں، تو رستہ بتاؤ۔ اس نے رستہ خفیہ بتایا۔ وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا، بادشاہ کو پکڑا، اس کے باپ کو قتل کیا، اس کے علاقے پہ قبضہ کیا، اس عورت کو لیا، آ گیا، شادی کر لی۔ ایک رات بستر پہ لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی، کہنے لگی بستر پہ کچھ چیز ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے خود دیکھ کر بچھایا۔ کہا نہیں کچھ ہے۔ کہا کچھ نہیں، میں نے دیکھ کے بچھایا ہے، عزت ڈھونڈنے نکلی ہے، باپ تو میرا اب کمزور ہو گیا، تو میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں۔ ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں، بچیاں بھی کہتی ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے۔ غریب آدمی عزت کرتا ہے، کمزور آدمی عزت کرتا ہے۔ جو بہو زیادہ جہیز لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی، یاد رکھنا۔ جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی ہے، اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے۔ میں سب امیروں کو برا نہیں کہتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی، لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے، مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے، عورت مرد کی، انجام کیا ہے؟ لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر، بیوی کہنے لگی کچھ ہے، کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا کوئی شے نہیں، لگا ہے کوئی چیز، عورت تب سر پٹائی، کہنے لگی دیکھو تو صحیح۔ اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی، بیڈ شیٹ جو اتاری، تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا، ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں، دھاگا نکلا۔ کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے، ایک دھاگا نہیں برداشت ہوا؟ تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، 4 کنیزائیں تھیں، وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے، اسے تکلیف ہوتی ہے، بڑا پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی۔ اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور ثروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی، تو میں تبھی تو تیرے پاس آ گئی۔ بادشاہ نے کہا اٹھ ذرا میرے بستر سے، باہر آ۔ جب باہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو، اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ رات کے وقت، اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مجھے خبر دینا۔ شہزادی پلٹ کے آئی، کہنے لگی میری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے، تو عزت ڈھونڈنے نکلی ہے۔ جو باپ 4 کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا، جب تو اس کی وفادار نہیں نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی؟ میری کیسے وفادار بنے گی؟ کوئی بول اب لڑانا بول بیٹھی ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے بول بول ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے او نہ گولیاں دے۔ آپ ادلیاں سردار خان تکے، اے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔